بھی کہا تھا ہر اجلاس میں، فلور پر بھی یہ بات کی ہے، صرف ٹاک شوز میں بات نہیں. لیکن میرا خیال ہے آپ کی پارٹی آپ کی بات مانتی نہیں ہے. وہ تو اب جس پر اتفاق ہوگا. میری پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم کوئی بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کل کوئی پھر نیا جرنیل آتا ہے اور جمہوریت کی بساط کو الٹ کے رکھ دیا جاتا ہے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. مطلب آپ لوگ بھی خوفزدہ ہیں جرنیلوں کی؟ سارا جہاں خوفزدہ ہے، صرف میں نہیں. آسما صاحبہ کی طرف آنے تھے مجھے. آپ نے ملاحظہ کر لیا جی کہ آپ کے کولیشن پارٹنر ان کو بہت زیادہ اعتراض ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا بجٹ کم ہو گیا، ہیلتھ کا بجٹ کم ہو گیا. نہیں، ہیلتھ کا بجٹ کم ہو گیا ہے، ایجوکیشن کا بجٹ کم ہو گیا، لیکن جہاں ایوان صدر کی ضرورت ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کی ضرورت ہے، وہاں آپ نے بجٹ بڑھا دیا. عوام کے لیے کیوں نہیں آپ نے بڑھایا جی؟ دیکھیں جی، پہلے میں اپنے محترم بھائی کے جواب دوں گی جو انہوں نے چند اعتراضات اٹھائے ہیں. جاوید صاحب، آپ کو پتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد NFC ایوارڈز کے بعد جو ہے یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے یہ پروونشل میٹر بن گیا ہے. پروونسز کے بجٹ جو ہے وہ 57% کو آ گئے ہیں. ہائر ایجوکیشن بالکل ہمارے پاس ہے، لیکن وی آر ٹاکنگ آف بیسک ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. دوسری بات یہ ہے کہ بے شک وی ایکسپٹ کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو ایک پروگریسو اور ڈیموکریٹک ایک ہمارا جو منشور ہے، یہ جو پیسے ایجوکیشن کے لیے رکھے گئے ہیں وہ ہمارے معیار سے لوگ آتے ہیں. اعداد و شمار انڈونیشیا کے اور فرانس کے اور انڈیا کے، یہ سب ہم سن رہے ہیں جب سے بجٹ کہ ڈو یو تھنک وی آر پبلک پیپل، وی ڈو ناٹ، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم 4 یا 5 یا 6% رکھیں گے تو پبلک پہ یا دنیا پہ کیا امپریشن، کیا ہم اتنے بھی نہیں سمجھتے کہ ہم ایجوکیشن کے جو ہے اس مد میں یا ہیلتھ میں بڑھائیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پبلک پہ یا دنیا پہ. یو تھنک وی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ. لیکن یہاں پر ایک مجبوری ہے جو آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں. یہ جیسے انہوں نے بجا فرمایا کہ یہ سسٹم تو 60 سال سے چلا آ رہا ہے. اینڈ دس از دا فرسٹ ریئلسٹک بجٹ ویئر دا گورنمنٹ پٹ اینڈ دا فائنانس منسٹر پٹ ایوری تھنگ رائٹ ان فرنٹ آف یو، دا گڈز اینڈ دا بیڈز اینڈ دا فلاز اینڈ دا امپلیمنٹیشن. آپ کی حکومت نے یہ تیسرا بجٹ پیش کیا، پہلے 2 بجٹ ریئلسٹک نہیں تھے؟ نہیں، بالکل ریئلسٹک تھے، لیکن ہم نے بار یہی کہا بجٹ ریئلسٹک دیکھیں جی بالکل ہم نے، میں یہ نہیں کہہ رہی، ہم آج کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم پیچھے جائیں گے تو پھر تو میں نے ویسے پوچھ لوں ذرا. ہماری حکومت نے بالکل پیش کیے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات جو ہے وہ 1 سال میں کافی بدلے ہیں اور ہمیں ایشوز نئے درپیش آئے ہیں اور وی ہیو نیو چیلنجز اور اس کے مد میں ہی بڑھتے جا رہے ہیں. میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں درمیان میں. بالکل ویسے اس میں کیا فرق پڑتا ہے جی مجھے بتائیے. اچھی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی قرضے بڑھ گئے ملک میں، ملک کی اکانومی چلانی ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہے، اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے لونز بڑھیں گے، اس میں تھوڑا سا کٹ اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ لگا دیتے، صدر صاحب کے جو اخراجات اس میں اضافہ نہ کرتے، جو ان کے غیر ملکی دورے ہیں ان کا بجٹ نہ بڑھاتے تو یہ 30, 40, 50 کروڑ نکل آتے. یو بینگ اے ویری بگ اینکر ان پاکستان اور آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن اب ایک ملک جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے دوروں کی بات ہے تو ان کے دورے تو جب انہوں نے اپنے پاورز دے دیے پارلیمنٹ کو تو آپ نے دیکھا ہے بالکل منیمائز ہو گئے ہیں. ان کا بجٹ بڑھ گیا. بجٹ اگر سیکورٹی لحاظ سے ہو تو وہ اٹ از اور پرائم منسٹر کا جو ہے وہ ابھی یہ جو کل پرسوں کا انہوں نے دورہ تھا، دیکھیں یہ ابھی ہم اس کو ایک سینیکل پوائنٹ آف ویو سے اس لیے نہیں لیں گے کہ ایک ملک کے پریمیئر اگر دورے نہیں کریں گے، باہر دنیا سے انٹریکشن نہیں کریں گے، EU سے نہیں کریں گے اور ممالک وہیں پر برسلز اور اسپین اور EU کا ان کا تھا، تو ہاؤ ڈو یو وانٹ پاکستان کی وچ شوڈ بی کٹ آف فرام آپ یہ میرا سوال کر ڈو یو وانٹ پاکستان سوال کرنے دیں. چائنا بڑا ملک ہے، چائنا بڑا ملک ہے یا پاکستان؟ یہ اب آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں. بالکل چائنا بڑا ملک. آپ جا کے نا انٹرنیٹ پہ جا کے چائنا کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے دوروں کو دیکھ لیجیے گا کہ سال میں کتنے کیے انہوں نے. اپنے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے دوروں کو جائزہ لے لیجیے گا کتنے ہوئے. دیکھیے میں آپ کو یہاں پر ایک بتاؤں، ہر ملک کے ہر ایوری کنٹری ہیز دیئر ایشوز. پاکستان کے اپنی ایشوز ہے، اپنے ریجنل سٹینڈنگ ہے، اپنے مسائل ہے، اپنے پروز اینڈ کانس ہے. یو کین ناٹ امپلائی کہ چائنا میں کیا ہو رہا ہے یا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے جاوید صاحب، ہر ملک کے اپنی ایشوز ہوتے ہیں. اور عراق کے پرائم منسٹر کے دورے دیکھ لیجیے گا، وہ بھی ایکولی پرابلم. آپ بتا دیں کہ اس میں کون سا دورہ جو تھا وہ ارریلیونٹ تھا. لیٹس میک اٹ شارٹ.
آپ یہ بتا دینا کہ بھوٹان کا دورہ ارریلیونٹ تھا کہ ابھی EU کا دورہ ارریلیونٹ تھا. آپ بتا دیں. مجھے بتائیں آپ کیوں نہیں آپ ایسے کریں, اس کے بعد انالیسس کریں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کون سے دورے کرے. فارن منسٹری کو بند کر دیتے ہیں اور دا چینل شوڈ اینالائز کہ بھائی پرائم منسٹر کون سے دورے کرے کون سے نہیں کرے. سمپل. اچھا پرائم منسٹر کیوں دورے کرتے ہیں آپ بتائیں, آپ اتنے بڑے اینکر ہیں, میرے خیال میں آپ کو ہی پتا ہوگا کہ ایک ملک کے پرائم منسٹر, اور ابھی تو وہ پرائم منسٹر نہیں ہے جو پہلے حکومتوں میں تھے, ابھی ہی از اے فل کمپلیٹ فلیج پاورفل پرائم منسٹر. میں نے تو آپ کو پاکستان کے پرائم منسٹر بہت سارے اسٹرکچرل فلاز ہیں جو نہ صرف اس حکومت میں ہیں, پچھلی حکومتوں میں بھی رہے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان اسٹرکچرل فلاز سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. اب آپ دیکھیے اس وقت کوئی ٹرائنگ ٹو کٹ یو, وی اگری کہ اسٹرکچرل فلاز ہے, بٹ اٹ شوڈ دس از ناٹ دا وے ٹو ڈیل اٹ. اٹ شوڈ بی اے کمٹمنٹ فرام دا گورنمنٹ, فرام دا اپوزیشن پارٹیز, فرام دا ڈفرنٹ سیکٹرز. جیسے ہم نے کنسنسس پہ اور ایشوز جو عوام کے ساتھ یہاں بھی غلط ہے تو پھر آپ فیکٹس سنیں. جاوید صاحب ان کی فیکٹ غلط ہے. پالسز, ویٹ اور ان چیزوں پر گورنمنٹ کی سبسڈی ابھی تک موجود ہے. گورنمنٹ نے اپنے سبسڈی ودرا نہیں کی ایٹیبل آئٹمس سے, اور یوٹیلیٹی بے حد عزت کرتا ہوں. یہ آپ ابھی غلط کر رہے ہیں. میں اپنی چیز پر ایک سال پہلے میرے خیال میں 42 بلین دیے گئے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کی بے حد عزت کرتا ہوں, لیکن حقائق حقائق ہیں. نقشوں کو تم نہ جانچو, لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے, کیا چیز مر رہی ہے. آپ فیکٹس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ایک سال پہلے گھی کی قیمت 85 روپے تھی, اب 135 روپے ہے. کیوں جی نہیں ہے؟ نہیں, میں انکار کریں. ہاں پوچھیں. پوچھا ہاں جی بتائیے. سپر کرنل چاول ایک سال پہلے 65 روپے تھے, اب 90 روپے ہیں. نہیں ہے جی. گھی کا آدھا کلو والا ڈبہ پہلے 28 تھا ایک سال پہلے, اب 32 میں ہے. نہیں ہے جی. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا ایک سال پہلے 350 میں تھا, 350 میں, اب 520 میں ہے. نہیں ہے. بیسن پہلے 40 روپے میں تھا, اب 52 روپے میں ہے. نہیں ہے. اب وہ بتا دینا. دال ماش ایک سال پہلے, میں عرض کرتا ہوں جی, دال ماش ایک سال پہلے 55 کمپلیٹ کرنے دینا 55 روپے میں تھا, اب 100 روپے میں ہے. دال چنا ایک سال پہلے 28 روپے تھا, اب 60 روپے میں ہے. دال مونگ مسور لوبیا 27 سے بڑھ کے 60 پہ پہنچے, اب 130 پر ہے. چینی پہلے 30-40 تھی, اب 70 تک پہنچی. جناب علی پیٹرول پہلے 46 پہ تھا, اب 71 پہ ہے. ڈالر 60 کا تھا, اب 85 کا ہے. لوڈ شیڈنگ پہلے 30% تھی. ایک بریک لوں گا ڈاکٹر صاحب, میں بریک یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ایگزیکٹلی چھوٹی سی بریک ہوا.